محمد کی نگاہ میں ہے۔ اس انداز سے دیکھا، کہا نگاہ پلٹی نہیں، اب خدا چھوٹا نہیں۔ کہیے سبحان اللہ، خدا چھوٹا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری تو کرسی ایسی ہے جو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیے، کہا کہ میری تو زمین کی وسعتیں بڑی ہے، میرے تو آسمان کی وسعتیں بڑی ہے۔ ارے یہ ساری کائنات کہ جس کا احاطہ عام انسان کی نگاہ نہیں کر سکتی، ارے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، یہ انسان کی آنکھ ہے کہ ساری کائنات کو ایک وقت میں تمام جہتوں سے دیکھنے سے وہ پریشان ہو جاتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے دائیں نظر نہیں آ رہا، بائیں نظر نہیں آ رہا، اوپر نظر نہیں آ رہا، نیچے نظر نہیں آ رہا، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ میری نگاہ کا کمال ہے کہ میں صرف سامنے دیکھ سکتا ہوں، تاحد نگاہ دیکھ سکتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا، یار نے دیکھا ہے، اس انداز سے دیکھا ہے، نگاہ پھری نہیں، بچکی نہیں، بہکی نہیں، نگاہ مجھ پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے اور سامنے سے دیکھا ہے تو خدا تو دائیں بھی تھا، بائیں بھی تھا، آگے بھی تھا، پیچھے بھی تھا، اوپر بھی تھا، نیچے بھی تھا۔ پھر مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہوتا تو سامنے کی نگاہ سے، سامنے کی جہت سے دیکھا ہوگا، دائیں رہ گیا ہوگا، دائیں کو دیکھنے کے لیے نگاہ ادھر پلٹانی پڑے گی، بائیں رہ گیا ہوگا، بائیں کو دیکھنے کے لیے نگاہ ادھر پلٹانی پڑے گی، اوپر دیکھنا ہوگا، اوپر دیکھنا پڑے گا، نیچے خدا کو دیکھنا ہو تو نیچے دیکھنا پڑے گا، پیچھے بھی خدا ہے، اس کی طرف مڑنا پڑے گا۔ رب کہتا ہے یار کی نگاہ مڑی نہیں ہے، یار کی نگاہ پھری نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس وقت مصطفیٰ کی نگاہ میں پورا جلوہ خدا تھا۔ حضور کو نہ آگے دیکھنے کی حاجت تھی، نہ پیچھے دیکھنے کی حاجت تھی، نہ دائیں دیکھنے کی حاجت تھی، نہ بائیں دیکھنے کی حاجت تھی، نہ اوپر دیکھنے کی حاجت تھی، نہ نیچے دیکھنے کی ضرورت تھی۔ پھر اصل معاملہ کیا تھا؟ شور کے ٹھڈے پر بیٹھے ہوئے ایک اللہ کے ولی کی زبان کھلی اور کہا وہ تو پھر مصطفیٰ ہے، وہ تو پھر حبیب خدا ہے، وہ تو پھر مقصد منبع کائنات ہے۔ اور میں بتاتا ہوں کہ جب یار کا حسن سامنے ہو تو وجود کا عالم کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ان میرا چشمہ ہو گیا، کہیے نا سبحان اللہ، تیرے مرشد ویخ نہ رجا، ایک ان میرا